بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان حضرت صالح علیہ السلام۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال کی تھی، اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھی۔ جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال اور کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی۔ وہ اپنی دولت کے غرور پر نازاں رہتے تھے، اوروں کی عبادت میں مصروف رہتے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت اللہ دی۔ اس قوم سے کہا، اے قوم، اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے اور کوئی معبود اس کا شریک نہیں، اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا ہے، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دیوے، تب ہم جانیں گے تم اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم اللہ کے وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور سوائے دودھ کے اسے کچھ نہ کھائیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا، اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کا نظارہ دیکھو۔ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی تھی تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی، ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد ایک سال کے اس نے ایک بچہ دیا، اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی پیدا ہو گئی، اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے، اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے، اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمے پر لے گئے۔ اس اونٹنی نے اس چشمے کا سارا پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ پس 7 قبیلے اس سے دودھ دو کر گھڑے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چشمے کا ایک روز اونٹنی کا ہے، جس روز دودھ دہا جائے، اور ایک دن ان کا ہے، جس دن دودھ نہ دہا جائے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کہا، یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے، اور تمہاری باری دوسرے دن کی مقرر کی ہے، اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت، ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چرتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی اس جنگل کے سب مویشی بھاگ بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے، اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں، اور یہ خلاصہ تفسیر میں سے لکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا اور اس کو تکلیف بھی مت دینا۔
ورنہ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ سب لوگ مالدار ہو گئے، اور اس طرح تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں۔ مرضی الہی سے اس مہینے میں 10 بچے پیدا ہوئے تو 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کہ کوئی فرزند اس کا نہ تھا اس لیے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا، اور نام اس کا قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہ زور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیماں ہوئیں اور کہنے لگیں کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان اونٹنی سے ہٹ گیا۔ ایک روز قدار اور ایک اور شخص جس کا نام مسدہ تھا اس کے ساتھ مل کر اور ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور خوب شراب پی کر اونٹنی کو مار ڈالنے کی صلاح کی، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب تالاب کے کنارے پر جائے گی تو ہم لوگ اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ مصداق اس آیت کے ترجمہ: اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے، ملک میں سنوارتے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا، اور قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا، اور اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے، اور مسدہ بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں پر تلوار مار دی، اور اونٹنی گر پڑی، اور اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا بھی پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ قوم صالح علیہ السلام کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے، یعنی شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے، اور چارے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یار کو سکھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو، چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا، اور اس واقعے کے 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دو۔ ترجمہ: پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب کہا، فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن، اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا، حیات تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز رنگ و روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکورہ ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر عذاب الہی نازل ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں، اور وہ تمام کافر اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور حضرت ابن عباس علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح سے ہم ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک گڑھا بہت گہرا اور بڑا کھودا، اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا، اور ان کے کانوں کے واسطے روئی کافی مقدار میں دے دی، اور اس روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔
یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے۔ بعد اس کے اسی فرشتے نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو فی النار وسقر کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر رہ گئے جیسے روئی دھنی ہوئی گالے کی مانند، اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین میں باقی نہ رہا۔ بعد اس کے صالح علیہ السلام ملک شام میں چلے گئے، جس کو آج کل شہرستان اوج کہتے ہیں۔ وہاں جا کر سکونت اختیار کی۔ بعد میں کافی مدت میں انتقال فرمایا اور جامع مسجد کے داہنی طرف مدفون ہوئے، اور ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہیں جا کر بسے اور وہیں سب مدفون ہوئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔